تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 124 سے 126 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ترجمہ: اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں لفظ مومن بڑھا کر یہ بتا دیا کہ اہل کتاب جب تک مومن نہ ہوں گے انہیں کسی عمل کا ثواب نہ ملے گا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، لہٰذا مومن کافر میں برابری کی کوئی صورت ہی نہیں۔ مزید فرمایا کہ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا، اس کی توجہ ظاہر سے اور باطن سے، جسم سے اور جان سے صرف اللہ ہی کی طرف ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرتا ہے۔ وہ ابراہیم جو حنیف تھے، جنہوں نے تمام ادیان کی طرف سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی دین ابراہیمی ہے جس کے اتباع کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہوا۔ آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں۔ اسے اختیار ہے کہ تکوینی طور پر ان کو جس حال میں رکھے اور جو حکم دے، جس کام کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ اسے تمام اعمال کا اور عمل کرنے والوں کا علم ہے، اور حکمت کے مطابق ہر ایک کو جزا اور سزا دینے پر اسے قدرت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔